الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المصطفین الصلاة والسلام علیکہ یا نبی معزز شرکائے محفل، سب سے پہلے تو آپ کو انجمن سبشن اسلام کے عہدیداران اور اراکین کو اپنے مرشد کریم سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدظر اللہ علیہ کے جشن ولایت پر مبارکباد کہتا ہوں، اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہماری دعوت پر ہمارے مرشد کے جشن ولایت میں شریک ہوئے۔ یقیناً محفل پاک اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ وقت انتہائی مختصر، کیونکہ عشاء سے قبل محفل کو ختم کرنا بھی مقصود ہے۔ رمضان المبارک ہے، نماز عشاء اور نماز تراویح بھی ہوتی ہے، اس لیے انتہائی اختصار کے ساتھ آج کی جو محفل پاک ہے وہ ہمارے مرشد کریم سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے جشن ولایت کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ اور وہ جشن ولایت کیا ہے؟ جشن ولایت ہے کہ جس روز جس رات کو اللہ نے ہمارے مرشد کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اس کو ہم جشن ولایت بولتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں 15 رمضان المبارک کی وہ رات مقدسہ ہے جس رات ہمارے مرشد کو وہ عظیم مشن، وہ عظیم رفت، وہ عظیم مرتبہ عطا ہوا، جس مرتبہ کے عطا ہونے کے بعد وہ مرشد کریم جب دنیا میں آئے تو ہم جیسے گناہگاروں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے جاری فرمایا، اور پھر اس رات کو ایک اور عظیم نسبت بھی حاصل ہے، اور وہ عظیم نسبت حاصل یہ ہے کہ اس رات حضرت امام حسن کا یوم ولادت ہے۔ یعنی جس رات حضرت امام حسن کی ولادت پاک ہو رہی ہے اسی رات ہمارے مرشد کے سر پہ تاج ولایت کو سجایا جاتا ہے۔ اور اللہ ان ہستیوں کو بھیجتا کیوں؟ آج کے دور میں، جدید ترین دور میں، آپ تاریخ کو اٹھائیں، آپ مطالعہ کریں، آپ دینی کتب کو اٹھائیں، آپ مدرسوں کو کھنگالیں، اللہ رب العزت کا جو معمول مبارکہ ہے اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی اس دنیا میں اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے کردار ختم ہو گئے، جب وہ اللہ کو بھول گئے، جب اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو بھول گئے، جب وہ اللہ کی محبت کو بھول گئے، جب وہ اللہ کے راستے کو بھول گئے تو اللہ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن اللہ کی شان کریمی پیارے محبوب کے جشن ولادت کے بعد اللہ کی شان کریمی عروج میں آئی، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی امت پہ کوئی عذاب نازل نہیں فرمایا، بلکہ کیا کیا کہ قیامت تک اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے سینہ کے ساتھ سینہ ملانے لگے لوگوں کو ولی کر کے دنیا میں بھیجنا چاہیے کہ وہ پیغام محبت جو اللہ کے پیارے حبیب نے ان لوگوں تک پہنچایا تھا، اور کیونکہ حضور پاک خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد نبوت نہیں آئے گی، اس پیغام کو وہ ولی لوگوں کے دلوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ بس ایک بات تھی، صرف ایک بات گزارش کرنی ہے کیونکہ میرے پاس انتہائی چند منٹ ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ تقریریں بھی ہوتی ہیں، واعظ بھی ہوتے ہیں، یاد رکھو کہ ہمارے مرشد کریم کا جو پیغام ہے اس پیغام کو کسی شاعر نے یوں کہا تھا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔
میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اور میرے مرشد کریم کا پیغام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں روحانیت سیکھو چاہے تمہارا تعلق کسی مذہب یا فرقے سے ہو. اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ کسی مذہب کو کسی فرقے کو سبھی کو دعوت دے ڈالی کہ روحانیت سیکھو تمہارا تعلق کسی مذہب یا کسی فرقے سے ہو. ہم تو فرقہ واریت کے قائل ہیں، میں فلاں ہوں وہ فلاں ہے وہ فلاں ہے. اور لیکن یاد رکھو اللہ کے ولی کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، وہ امت سے ہوتا ہے. اور پھر ایک مثال دیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مثال کیا ہے؟ ذرا سوچیں کہ سب کو حضور پاک دعوت دے رہے ہیں، کچھ لوگ ایمان لا رہے ہیں، کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں. حضرت عمر تک بھی دعوت پہنچی ہے. وہ دعوت کیا تھی؟ کیا کوئی لمبا چوڑا قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تھا؟ اس وقت پورے 30 سپاروں کا قرآن موجود نہیں تھا. کوئی احکام شریعت سنائے جاتے تھے. اس وقت تک تو نماز بھی موجود نہیں تھی. اس وقت تک کعبے کا حج بھی موجود نہیں تھا. اس وقت تک روزے نوافل بھی موجود نہیں تھے. اس وقت تک کوئی احکام شریعت کی اصل صورتحال بھی موجود نہیں تھی. پھر صحابہ کے کرام کے پاس اللہ کے نبی کا پیغام کیا جاتا تھا. پچھلے دنوں یہ واقعہ پڑھنے میں آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے پیارے محبوب نے پسند فرمایا. سب جانتے ہو نا کہ حضرت عمر کو اللہ کے پیارے حبیب نے پسند فرمایا اور اللہ سے مانگا. جب پیارے حبیب نے ان کو پسند فرما لیا، پیارے حبیب کی نگاہ کرم حضرت عمر کے سینہ پہ پڑی تو کیا دیکھتے ہیں؟ جب رات کو سوتے ہیں ابھی کلمہ نہیں پڑا، حالت نیند میں ہے، سامنے رب کا دیدار ہوتا ہے، سامنے رب کی محبت آتی ہے. اس محبت میں اس دیدار میں جب خون جوش مارتا ہے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی ذات ہے؟ پتا چلتا ہے یہ رب العالمین کی محبت ہے. عرض کرتے ہیں کیا یہ محبت مجھے ملے گی؟ فرمایا جاتا ہے ہاں تو میرے محبوب کے قدموں میں جا کے چھپ جا، تجھے میری محبت عطا ہو. کیا ہوتا ہے جب پھر وہ پیارے محبوب کے قدموں میں جا کے گر پڑتے ہیں، اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے، اللہ کے عشق عطا ہو جاتا ہے، اس کے پیارے حبیب کی محبت عطا ہو جاتی ہے. تو پھر بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ جس پہ راضی ہو جائے، جس کو اپنا بنا لے، جس کو پسند فرما لے، جس کے سینے میں اپنی نگاہ ناز کو ڈال دے، اللہ بھی اس کو پسند کرنا شروع کر دیتا. تو پھر نبوت کے بعد نبوت تو موجود نہیں ہے. حضور پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. جو حضور پاک کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے، جو اس کو مانتا ہے وہ کافر ہے. لیکن پھر بھی راہ ہدایت کا دروازہ تو قیامت تک بند نہیں ہو سکتا. اس دروازے کو کھلا رکھنے کے لیے اللہ نے ولایت کا سلسلہ شروع کیا. اور پھر یاد رکھو کہ جیسے تاریخ میں سب سے بدترین دور حضور پاک سے قبل کا دور تھا، جیسا بدترین دور آتا ہے ایسا عظیم نبی آتا ہے. اور حضور پاک کے بعد جیسا بدترین دور آتا ہے ویسا عظیم ولی بھی آیا کرتا ہے. تو تاریخ اٹھا لو، آج سے قبل آپ کو اتنا بدترین دور کبھی نظر نہیں آیا ہوگا. تو جب بدترین دور کی انتہا ہے تو اللہ کے کرم کی بھی انتہا ہے. اور اس بدترین شیطان کے مقابلے میں اللہ نے اپنا بہترین ولی ہمیں عطا کیا. اور وہ ولی وہی کام کر رہا ہے. اس کی نگاہ میں وہی نور ہے، اس کی نظر میں وہی فیض ہے، اور وہ فیض مصطفی ہے، وہ نور مصطفی ہے. جب وہ نگاہ اٹھتی ہے تو جو نور ان کو اللہ اور اس کے پیارے حبیب سے عطا ہوا ہے دلوں میں پڑتی ہے تو خابیدہ دلوں کو جگا کر اللہ سے واصل محبت کرتی چلی جاتی ہے. اور ہمارے مرشد کریم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ